السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا چھوٹا سا پیغام ہے جی، امت کے حکمرانوں کے نام۔ جو امت مسلمہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امتی ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جو بھی کنٹری ہے، جیسے بھی معاملات ہیں، یہ سب ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ پاک نے نظام بنایا تو ہم نے اللہ کے نظام کو فالو کرنا تھا۔ یہ میں حکمرانوں کے ساتھ مدعو ہوں جو امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو سربراہ ہیں، ان سے مخاطب ہو۔ 57 ہے، 58 ہے، 60 ہے، 65 ہے، اللہ کرے ہر جگہ دین اسلام ہی ہو۔ میرا ان سے پیغام ہے کہ آپ کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ کیونکہ آپ لوگ تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا اپنا موازنہ کریں۔ یہ امت کے جو حکمران ہیں نا، امت مسلمہ کے، یہ ذرا اپنا محاصرہ کریں ذرا معذرت کے ساتھ۔ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث، ہر جگہ ہر ایک کا کوئی نہ کسی نہ کسی کی حکومت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کہا ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ ایک فرقہ جنتی اور 72 جہنمی ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو جہنمی کہو؟ معذرت کے ساتھ یہ علماء کرام کی تو دیہڑیاں ہیں، معذرت، لیکن آپ جو حاکم بیٹھے ہیں، آپ جو ملک کا نظام باغ دوڑ چلا رہے ہیں، کیا آپ یہ آرڈر جاری نہیں کر سکتے کہ نبی کی امتی بن جاؤ؟ اس تفریق پہ لعنت بھیجو، ختم کرو اس تفریق کو۔ کیوں نہیں ختم کر رہے؟ اس تفریق نے ہمیں دیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا، یہ جیسے تفریقیں بنتی گئی، کیا ان کے باپ دادا کیا جہنمی بن گئے؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے بنو۔ کیا آپ اللہ کے بندے بنے ہیں یا صرف حاکم بنے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نہیں چاہتے کہ دین اسلام ہر جگہ ہوگا تو سکون ہوگا؟ سکون ہی چاہیے نا۔ کیا اسلام کا راج ہوگا تو آپ فخر سے جنتی بن کر جائیں گے، نہ کہ جہنمی؟ بتائیں نا، آپ تو حاکم ہیں، یہ جتنے بھی امت مسلمہ کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، جہاں مسلم حکومتیں ہیں، میں ان کے لیے ان کو پیغام دے رہا ہوں۔ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ اکٹھے ہو نا، اوپر اپنی اقوام متحدہ بنائے نا۔ کیوں کسی کی اقوام متحدہ میں بیٹھ کے باتیں؟ وہاں پہ آپ کی تو جرت نہیں بنتی بات کرنے کی۔ وہ جو جرت کر رہا ہے، جس نے جرت کی ہے، اس کو اپنے صلاحوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے دے رہے آپ؟ کب تک یہ جو جزیرے ہیں، یا جو کوئی پیسے لے رہا ہے، کوئی نہیں لے رہا ہے، اگر نہیں لے رہا تو اللہ اس کی شان میں اور اضافے کرے۔ پھر مشکلیں اور پریشانیاں صحیح بندوں کو ہی آتی ہیں، غلط کو نہیں آتی۔ غلط صرف فنا ہوتے ہیں، صحیح بندے کے لیے مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں، غلط بندوں کے لیے فنا ہونا ہوتا ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو
امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے، تفرقہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ تفرقے سے منع فرمایا ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، تفرقے میں نہ پڑنا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ وہ تو نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ لوگ تفریق لے کے اپنی اپنی مملکتیں اپنے اپنے ملکوں میں حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے نبی کے حکم کو مانا ہے کہ میرے آقا نے کیا حکم دیا تھا، کیا فرمان جاری کیا تھا، امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا؟ اللہ نے نظام بنایا تھا، ہم نے نظام کو فالو کرنا تھا۔ ہم نے نظام کو فالو نہیں کیا، ہم نے اپنی مرضی کی، عقل کل بننے کی کوشش کی معذرت کے ساتھ۔ جب بندہ عقل کل کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ فنا ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کسی کو نہیں پتا میں نے کب تک زندہ رہنا ہے اور آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے، میں تو پیغام دے سکتا ہوں، جو میری حیثیت ہے، جو میرے معاملات ہیں، جو میں تو مڈل مین بندہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ، اللہ کا کرم ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا پردہ ڈلا ہوا ہے، اس نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، شکر اس پاک ذات کا۔ میں کس سے مانگ بھی نہیں رہا، مجھے چاہیے بھی نہیں آپ سے۔ مہربانی کریں، امت کو اکٹھا کریں، امت کی اصلاح کریں، امت کے خیر خواہ بنے۔ جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، تب تک یہود و نصارہ ہم پر ہیوی رہیں گے۔ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے خوبصورت ترین عمل یہ ہے کہ اس تفریق پہ لعنت بھیجے، اس تفریق کو ختم کرے سب لوگ مل کے۔ حکمران حکم جاری فرمائے، حکمران کا حکم چلتا ہے، فورس کو ساتھ مدعو کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سٹنگ کریں، ان سے ساتھ گفتگو کریں، ان سے سوال کریں، کیا ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مان رہے ہیں؟ میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر ہم مان رہے ہوتے تو آج یہود و نصارہ نہ ہوتے۔ ہم نہیں مان رہے، تو برائے مہربانی امت کے خیر خواہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے دشمن مت بنے۔ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں، کب روح نے نکل جانا ہے، جب پتہ پل کا نہیں ہے تو کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی دیر یہ جزیرے یا پراپرٹیاں یا محل یا بنگلے یہ کتنی دیر کے لیے ہیں؟ جب تک سانس ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ سانس رک گئی تو اس منہ نے بند ہو جانا ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنے حال پہ رحم کریں، امت مسلمہ کے حال پہ رحم کریں، امت کو اکٹھا کریں، امتی کا حکم جاری فرمائیں۔ آپ تو بااختیار لوگ ہیں، آپ تو بڑے دعوے دار لوگ ہیں، میں تو ایران سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ تو نبی کے گھر کو صحیح ماننے والے تھے، کس چکر میں پڑ گئے آپ لوگ؟ آپ تو علامی نبی کا اٹھایا تھا آپ نے، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کیسے دوسرے کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال میرا سنی کے ساتھ بھی ہے، آپ دوسرے کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ کیسے دوسرے کو جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں آپ کہنے والے؟ اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ آج بھی ٹائم ہے، آج ہمارے ملک کا کیا
حالات ہیں اور دوسرے ملکوں کے اسلامی کے کیا حالات چل رہے ہیں، یہ کسی سے بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو برائے مہربانی میں اپنی فورسز، اپنے ملک کے حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے حق کا راستہ اپنا لیں، جو حق پا رہا ہے اس کو سامنے لے آئیں، امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کریں، احسن کردار ادا کریں، نفرتیں مت پھیلائیں، ایسے معاملات مت کریں کہ لوگ آپ کو برا کہیں، ایسے مت بنیں. ایسے بننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس ملک کی فوج یا اس کے حاکم کے خلاف اس کی عوام ہو جائے پھر وہ ملک نہیں رہتے، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. ایسا ظلم مت کریں، امت کو اکٹھا کریں، ایک فری فیئر الیکشن کروائیں، ملک میں امن لائیں، ملک میں عمل کے لیے چلیں، اللہ کے نبی کے حکم پر چلیں، ہم ان کے غلام، اللہ کے نبی کے غلام بنیں. کب تک ایسے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسرے کو برا کہیں گے؟ دو چیزیں ختم کر دیں. ایک لفظ خدا کی پرچار اپنے ملک میں، باقی ملکوں میں، ایک ایران میں ہوتی ہوگی، باقی ملکوں میں لفظ اللہ ہی پکارا جاتا ہے، اللہ ہی سے پکارا جاتا ہے. وہ اللہ ہی ہے کیونکہ دلیل بھی وحدہ لا شریک کی ہے، اور خدا جمع کا صیغہ ہے، خدائی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے. اس کو اللہ کے ساتھ مت جوڑے، اس لفظ کو، اس شرک کو چھوڑ دے. دوسرا، مہربانی فرمائیں، یہ حکم جاری فرمائیں حکمران کہ آج کے بعد ہمارے ملک میں، ہمارے کتب میں، ہمارے جتنا بھی نظام ہے اس پہ اللہ لکھا جائے گا، خدا نہیں لکھا جائے گا کہیں بھی، نہ کسی قرآن کے کسی ترجمے میں، نہ کسی حدیث کے کسی ترجمے میں. اللہ لکھا جائے گا، اوپر اللہ لکھا ہے، اللہ پڑھ لے جائے، اللہ کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہی لکھا جائے گا. یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ اللہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی لفظ اللہ سے بیس رکھتا ہے، بسم اللہ سے بیس رکھی جاتی ہے اس کی، لا الہ الا اللہ سے بیس رکھی جاتی ہے اس کی. جس کی بیس لا الہ الا اللہ سے رکھی گئی ہو وہ اللہ کو پہچانتا ہے. وہ اس لیے بھی پہچانتا ہے کہ وہ اس سے عہد کر کے آیا ہے کہ میں نے واپس آنے تیری طرف پلٹ کر آنا ہے، وہ جانتا ہے. تو برائے مہربانی اس لفظ خدا کو جو غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، کسی ٹائم میں، کسی دور میں ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیں. اور اس کے بعد اس تفریق پہ لعنت بھیجیں. جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا وہ ان میں ہو، میری امت، اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوگا تو میری امت میں بھی ہوگا. اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے. یس، ہر ایک فرقہ جہنم جائے گا. اس کی سب سے خوبصورت دلیل کہ ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، فرقے کھڑے ہیں اس کو جہنمی کہنے والے. اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ 2 گواہ ہوں، جسٹ 2 پیپلز، صرف 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے. تو اس لیے میں امت سے گزارش کرتا ہوں، امت کے حکمرانوں سے، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عظمت میں، ان کی شان میں، ان کے مرتبے میں اور اضافہ فرمائے. ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میاں ہمارے ملک میں میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمل کریں، میرا ایمان ہے. لیکن آپ جب مشکلیں پیدا کریں گے، آسانیاں ختم کریں گے تو پھر ہر ایک آپ کا دشمن بنے گا. اس لیے میں سب لوگوں سے، سب ملک کے کنٹریوں کے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے حاکموں سے مخاطب ہوں، ان کے حکمرانوں سے مخاطب ہوں، ان کے بادشاہوں سے مخاطب ہوں. جو بھی وزیر اعظم یا صدر ہے میں ان سے مخاطب ہوں، ان کی کابینہ سے مخاطب ہوں. برائے مہربانی یہ سب لوگوں کا کام ہے
اصلاح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے. وہ جماعت امت کی تھی جو چھوڑ کر گئے تھے میرے نبی. جماعت میرے نبی چھوڑ کر گئے تھے جب دنیا سے رخصت فرمائی تھی. جب دنیا سے پردہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت چھوڑ کر گئے تھے. وہ صحابی تھے. صحابی اس لیے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. باقی وہ سارے کے سارے امتی تھے نبی کے. سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اللہ آخری نبی کا امتی بنا. اگر ایسی کو خوبصورت دلیل ہوتی ایک فرقے کے لیے جنتی ہونے کی تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں نہیں کی اللہ فلاں فرقے میں مجھے نبی کا امتی بنا کے بھیج، فلاں فرقے میں امتی بنا کے بھیج. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے سب سننے والوں، یہ اب آپ کا کام ہے. آپ نے میری بات کو آگے پہنچانا ہے، آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی کی امت اکٹھی ہو جائے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پھیلے پھلے، اگر آپ چاہتے ہیں تو تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں، تو یہ سب سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں، شیئر کریں، وہاں تک اس بات کو پہنچائیں، ان کے آوانوں تک اس بات کو پہنچائیں. میری بات کی کاپی کر کے آگے پہنچائیں، شیئر بھی کریں، اور میری بات جو جس زبان میں جانتا ہے وہ اس زبان میں اس بات کو نوٹس کر لے اور اس بات کو آگے پہنچائے. کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے. ہمارے ہاں تو بہت ہی بری غلاظت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں تو باپ کی نظر میں بیٹا اور بیٹے کی نظر میں باپ جہنمی بن گیا ہے. باپ بریلوی تھا، بیٹا دیوبندی بن گیا. باپ بریلوی تھا، بیٹا وہابی بن گیا. باپ دیوبندی تھا، بیٹا اہل حدیث بن گیا. باپ دیوبندی تھا، بیٹا اہل تشیع بن گیا. باپ بریلوی تھا، بیٹا اہل تشیع بن گیا. مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، کوئی سنی تھا، سنی سے بریلوی بن گیا. کوئی سنی تھا وہ دعوت اسلامی والا بن گیا. کوئی سنی تھا وہ ڈاکٹر اسرار والا بن گیا. کوئی سنی تھا وہ جناب ہر ایک نے تفریق کی ہی تبلیغ کی. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے شیئر نہیں کر سکتے؟ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ تھا، وہ بھول گئے آپ کس چکر میں؟ تفریق کے چکر میں. لعنت بھیجے اس تفریق پہ. ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا وہاں ہوگا، اگر ہوا تو وہ ہوگا وہاں پہ. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ اس بندے کے ساتھ ہو جو ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائیں. جنت میرے نبی کے نواسوں کی ہے، میرے نبی کی بیٹی کی ہے، اور اس جنت کا جو سربراہ ہے نا، اس جنت کا جو مختار ہے نا، وہ مولا علی ہیں. دوجا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا. اسی لیے ذکر علی کو ہی عبادت قرار کیا. اسی لیے ذکر علی کو عبادت قرار دیا. اسی لیے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار ہوا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو. یہ پیغام صرف امت کے لیے ہے، not for any regions. کسی اور ملک کے، کسی اور
مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ صرف امت کے لیے پیغام تھا کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو. چلے میرے حبیب یہ میں نے اپنی طرف سے لگا لیا ہوگا شاید، لیکن حکم تو نبی کا ہوا، تو اللہ کے حبیب نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیا اللہ کا ذکر کریں ہم تو بتائیں کیا اللہ کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہو آپ یا میں؟ کوئی ایک بتا دے کہ میں اللہ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے اس کا کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو میرے بھائیوں پھر ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے جس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے. تو اللہ نے مجھے بشر بنایا، انسان بنایا، میں بشر آیا ہوں، میرا معاملہ بشروں کے ساتھ ہوگا اور میں اٹھایا بشروں کے ساتھ جاؤں گا. تو اگر میں نے جنت جانا ہے، اگر آپ نے میرے گھر آنا ہے یا میں نے آپ کے گھر جانا ہے، تو جب تک آپ کا ایڈریس نہیں معلوم ہوگا اور جب تک میرے گھر کا آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہوگا آپ نہیں پہنچ سکتے. پہلی معلومات لیں گے پھر آئیں گے. میں بھی آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ جس گھر جانا ہے اس کا ذکر کرو. جنت طلب کی رکھی ہوئی ہے تو جنت جانا ہے تو جنت کا ذکر کرو، جنت والوں کا ذکر کرو. انہی کے اوپر درود و سلام ہے، انہی کا تذکرہ نماز میں ہے، انہی کا تذکرہ ہر عبادت میں ہے. ان کے بغیر کوئی دین نہیں ہے کسی کا. اپنے سے کسی کو افضل کم تر مت کرو، کسی کو اوپر نیچے. جو حقائق ہیں ان پہ ڈٹ جاؤ. امتی ہونے کا ثبوت دو کہ ہم نبی کے امتی ہیں. یہ چیز چاہیے آپ لوگوں سے. ثبوت دیں کہ آپ نبی کے امتی ہیں، ثبوت دیں کہ آپ تفرقے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ثبوت دیں کہ نبی کی بات کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، ثبوت دیں. یہ تمام علماء کرام سے بھی میں مخاطب ہوں، ثبوت دیں. تمام حکمرانوں سے مخاطب ہوں، ثبوت دیں. اسلامی اتنی کنٹریاں ہیں، اسلامی اتنی کنٹریاں ہیں، اسلامی اتنی کنٹریاں ہیں. حالت یہ ہے کہ ہر ایک کو مارا جا رہا ہے. کل کشمیر تھا ہمارے لیے، آج فلسطین کا حال دیکھ لیں، غزہ کا حال دیکھ لیں، کل شام کا کیا حال ہوا تھا وہ دیکھ لیں، بغداد میں کیا ہوا تھا دیکھ لیں. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے بندے بن جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اس کے لیے امتی بننا پڑے گا، اس تفریق کو چھوڑنا پڑے گا، اس نفرت کو چھوڑنا پڑے گا. میں کون ہوتا ہوں کہ دوسرے کو جہنمی کہوں، اور وہ بھی اپنے باپ کو، نعوذ باللہ من ذالک. میں کون ہوتا ہوں؟ سوچے نہیں، میں سب کے لیے سوال ہے. یہ اللہ کے نبی کے امتی بنے، امت کے خیر خواہ بنے. امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم سب مل کر ہم سب نے یہ کاوش کرنی ہے. برائے مہربانی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میں حق کو پہچانا چاہتا ہوں، مجھ پہ اللہ کا کرم ہے. ایمان سے مجھے میں آپ سے کسی سے 1 روپے کا روادار نہیں ہوں، اور نہ مجھے یہ چینل کی ہائی لائٹس کے لیے نہیں. میں چاہتا ہوں میری بات پہنچ جائے. اگر صحیح ہے تو، اگر صحیح نہیں تو چھوڑ دیں، لیکن مجھے دلیل ضرور دیں. مجھے بتائیں کہ یہاں آپ نے غلط بولا ہے، مجھے بتائیں. اگر میں نے صحیح بولا ہے تو برائے مہربانی یہ خوبصورت وے ہے، خوبصورت رستہ ہے، اس کو اپنائیں. تمام حکمرانوں سے گزارش ہے وہ بھی، اور تمام سننے والوں سے بھی. اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر کرے. اللہ پاک ملک پاکستان کو تابت زندہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ پاک جتنی بھی مسلم کنٹری ہیں اللہ ان کی بھی خیر کرے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔